قدرت اس کو ایک گائیڈنس دیتی رہتی ہے اندر سے. اب یہ نیچرل ہوتی ہے, یہ مائنڈ سائنسز سے کچھ امپروو تو کی جا سکتی ہے, لیکن ہوتی یہ نیچرل ہے. جس کے اندر ہوگی اسی کو آگے اس کو بڑھا سکتا ہے. یعنی بیس آپ نہیں بنا سکتے, بیس ہو تو اس کے اوپر بھلے اسکائی اسکریپر بنا لیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سٹارز کو ریٹ کیا نہیں جا سکتا, ہر ایک یونیک ہے. سوئس ایسٹرولوجی کی سٹار ریٹنگ میں بیسٹ آف دی بیسٹ سٹار جیمنائی ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ. سیکنڈ بیسٹ اسپائسز ہے. عورت کی سکس سینس دیکھیں, اللہ نے عورت کو ڈیلیکیٹ بنا ہے اور اس میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ طاقتیں بھی رکھی ہیں. عورت ایک خاص جو ہے اس لحاظ سے سامنے والے کی نظر کو بہت اچھی طرح جج کر سکتی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ میکنزم دی. اللہ کا بنایا ہوا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو بلا وجہ ہو. اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے ایک جو ہے وہ سکس سینس بھی دی ہے, اور سیونتھ انٹیویشن لائے جسے ہم انٹیویٹیو چیزوں کو کہتے ہیں, وہ بھی عطا کی ہے. لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں سکس سینس کی. سکس سینس آپ کی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے, جبکہ سیونتھ انٹیویشنل آئے یا انٹویشنز یا وہ ساری چیزیں وہ آپ کی روحانیت سے ریلیٹڈ. اس طرح انسان کو اللہ نے جو ہے وہ وجدانیت بھی دی ہے, اور جو ہے وہ روحانیت بھی دی ہے, اور یہ اس کی سکس سینس بھی دی ہے. اب یہ سکس سینس مختلف زوڈیک سائنس کے اندر کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی ہے. پھر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کو یہی جو ہے اثر ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اس میں ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کون سے زوڈیک سائن ہے جس کے اندر سکس سینس بہت زیادہ ہے اور جو بہت پاورفل ہو سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سکس سینس ہوتی کیا ہے. سکس سینس یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے ملتا ہے یا کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ بیل ٹائپ سچویشن بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ یہ ہے, اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یعنی انسان لوگوں کی اچھی بری وائبس کو جاننا شروع کر دیتا ہے. غیر شعوری طور کے اوپر انسان آنے والے لمحات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ طاقت انسان کو بڑا پریمپٹیو اور بڑا پاورفل بنا دیتی ہے. یہ وہ احساس ہے جو آفت کے آنے سے پہلے پریونشن کا, اس سے بچنے کا جو ہے وہ احساس دلاتا ہے, اور موسٹ لائکلی اگر انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے تو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جو لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا قیمتی ہتھیار ہے. اور جب انسان کی چھٹی تیز ہو جاتی ہے, اس کے فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں, وہ آنے والی مشکلات سے بچنا شروع ہو جاتا ہے, تو قدرت اس کو ایک گائیڈنس دیتی رہتی ہے اندر سے. اب یہ نیچرل ہوتی ہے, یہ مائنڈ سائنسز سے کچھ امپروو تو کی جا سکتی ہے, لیکن ہوتی یہ نیچرل ہے. جس کے اندر ہوگی اسی کو آگے اس کو بڑھا سکتا ہے. یعنی بیس آپ نہیں بنا سکتے, بیس ہو تو اس کے اوپر بھلے اسکائی اسکریپر بنا لیں. پہلا سٹار جس میں یہ اسپرچویلٹی, انٹویشنز اور سکس سینس یہ ہے, وہ ہے کینسر. کینسر کے لوگ جو ہیں وہ نیچرلی جذباتی بھی ہوتے ہیں, سینٹیمنٹس بڑے ہائی ہوتے ہیں ان کے, لیکن روحانی بھی ہوتے ہیں, انٹویشنل بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ اپنے کام کے ساتھ جڑتے ہیں تو دنیا میں ان کا ایکسپیرینس جب اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگوں کے لہجے سمجھتے ہیں. یعنی کوئی شخص بات کچھ اور کر رہا ہے لیکن اس کے لہجے کے اندر کڑواہٹ کو پڑھ لیتے ہیں. یہ صلاحیت جو ہے نا یہ ان کو دوسرے لوگوں سے علیحدہ کرتی ہے. ان کے اندر یہ بڑی خاص ہے. یہ اپنے لوگوں کے بھی احساسات کو فوراً پڑھ لیتے ہیں, ان کے احساسات کی تبدیلی کو فوراً جج کر لیتے ہیں, اور غیروں کے احساسات کو بھی. یہ چند منٹ کسی سے گفتگو کریں تو اس کی پوری شخصیت کی مکمل آگاہی ان کو مل جاتی ہے. ان کی انٹویشنز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ نیچرل مائنڈ سائنسز کی اسٹرینتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. دوسرا سٹار ہے اسکارپیو. کہا جاتا ہے کہ اسکارپیو کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, ان کی انٹویشنز بہت اچھی ہوتی ہیں, ان کی سکس سینس بہت تیز ہوتی ہے, ان کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. ان کے اپنے اندر سوالات کا ایک طوفان چل رہا ہوتا ہے,
اور ان سوالوں کے جواب یہ ہورائزن سے، اپنے اندر سے، ارد گرد کے لوگوں کے لہجوں سے، لوگوں کی آنکھوں سے، اپنے اندر چلنے والے سوالات کا جواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ان کی جو ہے نا وہ کنیکشن ہے یا وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ان کی سکس سینس کو امپروو کرتی چلی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے یہ بزرگ ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے یہ جو ہے وہ ایلڈر ہوتے جاتے ہیں، یہ اور زیادہ تیز ہوتے جاتے ہیں. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اسکارپینز لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد ان کے اندر کی چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے امام غزالی کا ایک قول ہے جس کو لوگ تھوڑا سا صحیح نہیں سمجھ سکے کہ شک یقین کی بنیاد ہے. یعنی پہلے شک پیدا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یقین تک پہنچتے ہیں. یہ ان کے اندر جو شک پیدا ہوتا ہے وہ ان کو یقین کی منزل تک لے جاتا ہے. ان کے اندر سے آنے والی آوازیں ان کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں. یہ پہلی ملاقات میں یہ اس بات کو تو جان لیتے ہیں کہ کس کے ساتھ انہوں نے دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی. یہ جان لیتے ہیں کہ کون ان کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا. اگر کوئی ان کے معیار کے اوپر پورا اترے تو پھر یہ ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر کوئی ان کے معیار پہ پورا نہ اترے تو پھر اس کو اپنی زندگی کے سینٹر کے قریب نہیں آنے دیتے، بس اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن وہاں پہ جہاں تک ہوتا ہے اس کو پھر اپنی زندگی کے مرکز میں گھسنے نہیں دیتے. اور چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ سے نیچرلی نفرت ہوتی ہے تو کوئی ان سے جھوٹ بولے نا تو یہ فوراً بلنٹلی بے نقاب کر دیتے ہیں. تیسرا سٹار ہے لبرا. ان کی آنکھیں بھی ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، یہ چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، انتہائی جذباتی ہوتے ہیں لیکن ارد گرد کے لوگوں کا خیال بہت رکھتے ہیں. ان کے اندر نیچرلی اللہ نے وہ ایک نشو و نما کا ایک جذبہ رکھا ہوتا ہے. بڑے رحم دل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جان بوجھ کے جو ہے وہ لوگوں کو محسوس کرائیں کہ ہاں لوگ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ورنہ ان کو سمجھ چیزوں کی ہوتی ہے. لیکن چونکہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں تو اس لیے لوگوں کو جان بوجھ کے موقع دیتے ہیں کہ چلو بنا لو بیوقوف. یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دے کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں موسٹلی، اور زیادہ تر فیصلے ان کی انٹیویشنز کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی سکس سینس کے اوپر. یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کے اندر اچھائی دیکھنے کی. جب یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھائی دیکھیں تو لوگوں کے اندر کی برائی بھی ان کو نظر آ جاتی ہے. یہ جب اپنے اندر کی آواز نہیں سنتے، جب اپنی فرسٹ کال آف ہارٹ پہ دھیان نہیں دیتے، نقصان اٹھاتے ہیں. جب یہ لوگوں کی وجہ سے اپنا پلان بدلتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اور ایک اور چیز لبرا کے اندر، یہ جو خاص چیز جو ہے باقی کسی سٹار میں میں نے اتنی زیادہ نہیں دیکھی، لبرا کے اندر بڑی خاص ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں میں، ان کی فیملی میں، ان کے بہن بھائیوں میں کوئی کسی کو پریشانی آنی ہو نا، ان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے ارد گرد پہنچ جاتے ہیں، یہ موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی ان کو پریشانی آنے کی اطلاع تو بڑی صحیح مل جاتی ہے. چوتھا سٹار ہے جی پائسز. پائسز کے لوگ انتہائی انٹیویشنل ہوتے ہیں، انتہائی انٹیویشنل، کریٹو بہت ہوتے ہیں، ٹیکنیکل بہت ہوتے ہیں. ان کے اندر اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی. اور پائسز کی ایک اور چیز بھی ان میں بڑی اہم ہے کہ جس طرح جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی محفل ہو، کچھ ہو جو اس میں آخری خطاب کرنے والا ہے، آخری نعت خوان ہے، آخری ریڈر ہے، آخری سپیکر ہے، وہ ڈسٹنکٹیو ہوتا ہے. نبوت میں بھی آخری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی سب سے ڈسٹنکٹیو ہے. پائسز بھی 12 سٹارز میں ڈسٹنکٹیو سٹار اللہ نے بنایا، آخری ہے. اس لیے ان کے اندر روحانیت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر طاقت بہت ہے، اس لیے ان کے اندر جو ہے انٹویشنز بہت ہے، سکس سینس بہت ہے. یہ لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں پڑھتے ہیں. موسٹ لائکلی ان کو لفظوں سے سروکار نہیں ہوتا، یہ باڈی لینگویج کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور کیا کرے گا، اور موسٹ لائکلی یہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ کسی بھی شخص سے بات کر کے اس کی پوری شخصیت کا، اس کی پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی، ہر چیز کا حساب لگا سکتے ہیں. اور چونکہ یہ زیادہ تر فنکار ہوتے ہیں، زیادہ تر ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ لوگ اپنی زندگی کے دکھ چھپا کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لگا کے جیتے ہیں. لوگ ان کے اندر کو جانتے ہی نہیں. یہ اندر سے ان کے اندر ایک بڑا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چند سال کا،
بہت ہی چھوٹا سا، لیکن اوپر سے یہ بڑے ٹف اور بڑے ہائی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹر نیچرلی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی ایکٹنگ کا فوراً پتہ لگا لیتے ہیں. چونکہ ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ دور سے آنے والی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، یہ پریشانی کو آنے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں اگر یہ اللہ سے جڑے رہیں. تو میں بار بار ایسے ہی پائسز کی تعریف نہیں کرتا ہوں، پائسز کمال کا سٹار ہے، باقی بھی ہیں لیکن یہ کوئی آخری نوعیت کا ہے ہی آخری. پانچواں سٹار جیمنائی، یہ سب سے زیادہ سوشل لوگوں کا سٹار، یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ سوشل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملنسار، جاننے والے، لوگوں کو پڑھنے والے، انہیں پرسنالٹی ریڈرز کہا جاتا ہے. یہ ان سے تو کوئی شخص اپنا اصل رنگ چھپا ہی نہیں نہ سکتا، یہ چاہے 6 تہوں کے اندر ہو، 10 تہوں کے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کمیونیکیشن کے جادوگر ہیں، یہ میجیشنز ہیں، یہ کمیونیکیٹ کر کے سامنے والے کی چیزوں کو باہر لے آتے ہیں. یہ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے قسم کے جو ہے پلانرز ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو نیچرل خصوصیت ہے، یہ ان کے ساتھ انٹیویشن مل جائے تو یہ اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پہ ٹرن دیتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا اور یہ ترقی کر جاتا ہے. ان کی ذہنیت، ان کی نیت، ان کا احساس اور ان کا تجربہ ان کے راستے کے جو ہے نا وہ پتھروں کو ہٹا کے ان کا راستہ ہموار کرتا ہے. اور اس میں ان کی جو ہے نا وہ احساس کے ساتھ ساتھ ان کی سکس سینس، ان کی انٹویشنز، ان کی روحانیت، یہ بہت بڑی بڑی چیزوں کا. اور یہ بھی ان سٹارز میں سے ایک ہے جس کو نیچر آنے والے طوفان سے باخبر کر دیتی ہے. نہ سنے وہ علیحدہ بات، دنیا میں تو اس نے مطلب ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ انٹویشنز لگا دے، آپ کے ساتھ روحانیت لگا دے تو وہ اندر سے آپ کو ملامت شروع ہو جاتی ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ ضمیر بھی مردہ ہو جائے تو پھر بس ختم ہے، پھر جس دن ڈبو گے اس دن سمجھ آئے گی کہ کیوں ہے. سیجیٹیریس، چھٹا سٹار، نڈر لوگوں کا سٹار ہے، آنے والے لوگوں کا سٹار ہے. یہ سوشل بہت ہوتے ہیں، گفتگو کے ذریعے بندے جان لیتے ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر یہ جو بھی بندے سے بات کرتے ہیں اگر اس میں پازیٹیو وائبز ہونا تو یہ پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. ایسا بندہ جس سے ان کو پازیٹیو وائبریشن ملتی رہیں اس سے جڑ جاتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد رہتے ہیں. نہ صرف لوگوں کی پازیٹیو وائبز کے گرویدہ ہوتے ہیں، ان کی پازیٹیو وائبز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. بعض اوقات یہ جو اٹریکشن ہے نا یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی ان کے اندر وہ ایگوئسٹک بیہیویئر آ جاتا ہے کہ لوگ میری سنتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی وہ اکڑ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی انٹیویشنز، ان کی چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اس وقت ہے جس وقت یہ خود نیگیٹیوٹی میں جاتے ہیں. اگر یہ پازیٹیو رہیں تو یہ بہت شاندار سٹار ہے. یہ اپنے انٹیویشن سے سمجھ کے جب بات کرتے ہیں تو یہ دشمن کو دوست بنانے کی طاقت رکھتے ہیں. ان کا وجدان ان کو بتاتا ہے کہ سامنے والے کی پرسنالٹی کیا ہے، سامنے والا کیا کر سکتا ہے، سامنے والے نے کرنا کیا ہے اور کیا کر کے آیا ہے. یہ لوگ، یہ خاص طور پہ یہ 6 سٹارز، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 50% آف دا زوڈیک سائن بہت پاورفل ہے. اللہ نے ہر ایک کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے. جب ہم یہ سٹار ریٹنگز کی بات کرتے ہیں تو سٹار ریٹنگ سوئس اسٹرالوجی میں کی گئی ہے، اس میں بہت سارے سٹارز کو 1، 2، 12 تک ریٹ کیا گیا ہے کہ یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا. اس میں بہت سارے کرائیٹیریاز بھی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سٹارز کو ریٹ کیا نہیں جا سکتا، ہر ایک یونیک ہے. سوئس اسٹرالوجی کی سٹار ریٹنگ میں بیسٹ آف دی بیسٹ سٹار جیمنائی ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ. سیکنڈ بیسٹ پائسز ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پائسز جیمنائی سے بہتر ہیں، جیمنائی سے بہتر کینسر ہے، بہت سارے اور سٹارز ہیں جس میں مختلف چیزیں. سو میری اپنا ماننا ہے کہ میں کوئی زیادہ عالم آدمی تو ہر زوڈیک سائن، ہر شخص اپنی ذات میں ایک پوری کائنات ہے. ایک کائنات کا دوسری کائنات سے، ایک پیراڈائم کا دوسری پیراڈائم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایوری سنگل پرسن ہیز ہز اون یونیک پاورز. اللہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، مطلب اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں مقابلہ ہے ضرور، لیکن اس طرح کا مقابلہ نہیں ہے.